السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پچھلے 8 گھنٹے کی اہم ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آپ سے درخواست کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آیا کرے تو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے بھی آگاہ کیا کریں تاکہ ہمیں آپ کا فیڈ بیک جو ہے وہ ملتا رہے۔ اپنے واٹس ایپ چینل کا لنک میں اس وقت نیچے شیئر کر رہا ہوں۔ آپ نے صرف اسکرول اپ کر کے پہلے جو کامنٹ کے اندر لنک ہے وہاں پہ واٹس ایپ لکھا بھی ہوگا، آپ نے صرف اسے پریس کرنا ہے، آپ کا واٹس ایپ کھل جائے گا اور آپ ہمارے چینل کو فالو کر سکتے ہیں۔ ابھی آپ بے شک پاز کر کے ابھی سب سے پہلے یہ کر لیجئے، پھر آگے ویڈیو ضرور دیکھ لیجئے گا۔ اچھا جی، خبریں جو ہیں جناب، ایک تو ایران نے جناب ایک نیا میزائل جو ہے وہ ہائپرسونک میزائل جو ہے وہ چلا دیا ہے۔ یہ میزائل کیا کرتا ہے اس کی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک نئی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ ایران نے جو ہے وہ جناب بارودی سرنگیں بچھا دی ہیں سمندر میں۔ اب یہ جو بارودی سرنگیں ہیں یہ کیا کر سکتی ہیں اور کس حد تک خطرناک ہیں، اس کی ڈیٹیلز بھی میں تھوڑی دیر میں جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ لیکن سب سے پہلے ویلاگ میں آپ کو چند ویڈیوز دکھانا چاہیں گے جو پچھلے 8 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ سب سے پہلی ویڈیو جو ہے ایران کے جو نیول فلیٹس ہیں، نیول ایسٹس ہیں، اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور اس میں شاہد سلیمانی کلاس کوورٹ ایک سب مرین بھی شامل ہے اور مختلف کشتیاں جو ہیں وہ شامل ہیں۔ اور یہ ویڈیو فوٹیج جو ہے وہ دیکھیے گا، موسٹ پرابلی یہ سینٹ کام کی جانب سے جو ہے وہ ریلیز کی گئی ہے، امریکی دفاعی ادارہ جو ہے اس کی جانب سے ریلیز کی گئی ہے، کیونکہ جب بیسکلی یہ ٹارگٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، آپ ساتھ ساتھ دیکھتے رہیے گا، جب یہ ٹارگٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی ویڈیو ریکارڈنگز بھی جو ہیں وہ ساتھ ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو جتنی بھی مطلب یہ جو ویسلز وغیرہ یا جو بھی کشتیاں وغیرہ نظر آ رہی ہیں، اس کو آپ دیکھیے گا کہ موونگ بوٹس نہیں تھیں، یہ صرف کھڑی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود پھر بھی جو ہے ان کو تباہ کیا گیا ہے امریکہ کی جانب سے، اور یہ فوٹیج جو ہے وہ ان لوگوں کی جانب سے ان کلاسیفائی کی گئی ہے اور اس کو ریلیز کیا جا رہا ہے۔ بیسکلی مقصد یہی ہے بتانا کہ جناب دیکھیے ہم ایران کو جو ہے وہ کس طرح ہم ہٹ کر رہے ہیں۔ دوسرا، دس از اے ویری انٹرسٹنگ فوٹیج، اس کو غور سے دیکھیے گا، اور یہ بیسکلی اس کی ہم نے ایک فوٹیج جو ہے ہم نے ایکچولی آپ کو کل اپنے ایک ویلاگ کے اندر دکھائی تھی۔ یہ اسرائیل کا بیسکلی جو ہے وہ بیت الشمس کے قریب سیٹلائٹ اور ریڈار سٹیشن ہے، جس سے بیسکلی ایرانی میزائلز نے جو ہے وہ ٹارگٹ کیا ہے، اور اس کے اندر ایک موونگ ویڈیو جو ہے وہ یہ سامنے آئی ہے۔ حزب اللہ کی جانب سے بیسکلی یہ ہٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ویسے ہی ویڈیو بن رہی تھی، لیکن کوئی پاسر بائی جو ہے اور اس کے بعد وہیں پہ جو ہے یہ دھماکہ ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ان کا پورا جو وہاں پہ سیٹلائٹ نظام تھا، ریڈار سسٹم تھا، وہ بالکل مکمل طور پہ جو ہے وہ تہس نہس ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی مطلب بائی لک ہے کہ ایک گاڑی پاس سے گزری تھی اور انہوں نے وہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے تھے، اور ساتھ ہی جو ہے یہ دھماکہ ہوتا ہے، اور اس دھماکے کے اندر جو ہے وہ سب کچھ تہس نہس وہاں پہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے، ہم نے پچھلے ویلاگ کے اندر آپ کو بات بتائی تھی کہ اب یہ بات کی جا رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، جو ہے چند ایکسپرٹس کی بات کر رہے ہیں کہ اسرائیل کا جو بیسکلی ارلی وارننگ سسٹم ہے وہ شاید اب کام نہیں کر رہا، اور اس کے لیے جو ہے اسے ظاہری بات ہے ارلی وارننگ اگر سسٹم کام نہیں کر رہا تو اس کو ڈیٹیکٹ کرنا بھی ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے کہ آنے والا میزائل، آنے والا جو ڈرون جو ہے اسے کس طرح تباہ کیا جائے، انٹرسیپٹرز جو ہیں وہ کس طرح پھینکے جائیں تاکہ وہ اسے جا کے ہٹ کر سکے۔ تو جب وہ نہیں کام کر رہا تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کے لیے تمام ٹارگٹس جو ہیں وہاں پہ کھل گئے ہیں، جس کی ایک ایگزامپل جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے علاوہ جناب MQ-9 ڈرون، جو امریکہ کا یہ بڑا مشہور زمانہ ڈرون ہے، اسے بھی تباہ کرنے کی فوٹیج ایران کی جانب سے بھی جو ہے تسنیم جو بیسکلی ان کی میڈیا ایجنسی ہے ان کی جانب سے ریلیز کیا گیا ہے، اور یہ اس کی فوٹیج جو ہے انہوں نے ریلیز کیا ہے کہ MQ-9 ڈرون، جس کی مالیت جو ہے وہ تقریباً $30 ملین جو ہے وہ بتائی جاتی ہے، اسے ایرانی جو ہے وہ کس طرح ٹارگٹ کر رہے ہیں اور کس طرح اس کو تباہ کرتے ہیں، اور اس کے اندر مختلف میزائلز وغیرہ، ٹوماہاک وغیرہ ہیں، ان کو بھی جو ہے وہ کس طرح ڈسٹرائے کیا جاتا ہے۔ یہ MQ-9 وہ بیسکلی ڈرون ہے جس کی فوٹیج بھی جو ہے ان کی جانب سے ریلیز کی گئی ہے کہ اسے جو ہے وہ کس طرح تباہ کیا گیا ہے۔ مالی طور پہ بھی جو ہے وہ امریکہ کو اس جنگ کے اندر جو نقصانات ہو رہے ہیں وہ ان ویڈیوز اور تصویروں کے اندر جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دونوں سائڈ سے میں نے آپ کو کہا تھا کہ جب جنگ ہوتی ہے تو پروپیگنڈا وار بھی جو ہے وہ ساتھ ہی سٹارٹ ہوتی ہے، اور اس کے بعد اپنی طرف سے جو ہے ویڈیوز، تصویریں، آڈیوز، سب کچھ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے، بیکاز انفارمیشن وارفیئر بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور یہ ویڈیو جو ہے وہ سامنے آئی ہے، یہ جناب کودشت، یہ ایران کا ایک شہر ہے، اور وہاں پہ امریکی میزائل جو ہے یہ تقریباً 1 ٹن بھاری امریکی میزائل ہے، یہ جب فائر کیا گیا تو یہ جا کے جب وہاں پہ گرا ہے، ایک گھر کے اندر جا کے گرا ہے، اور وہاں پہ پھٹا نہیں۔ میں گھر کے مکینوں کی قسمت بھی جو ہے مطلب میں صرف اس کے اوپر جو ہے وہ رشک آتا ہے کہ کیا قسمت پائی ہے انہوں نے کہ میزائل آیا بھی ہے، گھر پہ گرا بھی ہے، لیکن پھٹا ہی نہیں ہے۔
تو مطلب کیا اللہ تعالیٰ نے کیا سوچا ہوگا, کتنا ضروری ہوگا کہ یہاں پہ لوگوں کی زندگیاں, ان کا جان و مال جو ہے اس کی حفاظت کی جائے. تو اس کے بعد یہ کرین لگا کے جو ہے آہستہ آہستہ اس جو میزائل ہے اس کو ریٹریو کیا جاتا ہے, اسے وہاں سے نکالا جاتا ہے اور اس کے بعد ایک گاڑی کے اندر جو ہے وہ لا کے اس کے وہاں پہ رکھا جاتا ہے. تو یہ آپ کے سامنے جو ہے ایک ویڈیو یہ ہے, اور اس کے علاوہ یہ ایک اور ویڈیو جو ہے وہ سامنے آئی ہے, اور یہ بیسیکلی بتایا گیا ہے کہ MQ-9 جو ریپر ڈرونز ابھی تھوڑی دیر پہلے جس کا میں ذکر کر رہا تھا, اسے تباہ کرنے کے لیے ایران کی جانب سے جو ان کا میزائل سسٹم ہے یا جو ڈرون سسٹم ہے وہ اس کو کس طرح جا کے ہٹ کرتا ہے, یہ اس کی ویڈیو بھی جو ہے وہ ایران کی جو منسٹری آف ڈیفنس ہے اس کی جانب سے جو ہے وہ ریلیز کی گئی ہے, اور اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح وہ تباہ ہو کے جو ہے وہ زمین کے اوپر آ کے گرتا ہے. تو اس کے علاوہ جناب کچھ اور خبروں کے حوالے سے ایکسیوس جو کہ بیسیکلی ایک امریکن میڈیا آؤٹلیٹ ہے, اس نے یہ خبر دی ہے کہ معاملے سے واقف 3 ذرائع کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ نے پیر کو اسرائیل سے کہا ہے کہ وہ ایران میں توانائی کی تنصیبات خاص طور پر تیل کے بنیادی ڈھانچے پر مزید حملے نہ کرے, یعنی آئل ریفائنریز اور آئل ڈیپوز ان کو جو ہے وہ ہٹ نہ کرے. امریکی درخواست پہلی بار اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ جب ٹرمپ انتظامیہ نے 10 دن قبل ایران کے خلاف مشترکہ آپریشن شروع کرنے کے بعد سے اسرائیل پر لگام ڈالی ہے. ایک اسرائیلی اہلکار نے بتایا کہ امریکی پیغامات ایک سینئر سیاسی سطح پر اور اسرائیلی فوج کے چیف آف سٹاف ایال زمیر تک پہنچائے گئے ہیں. ایک دوسرے اسرائیلی اہلکار نے کہا ہے کہ امریکہ نے کہا ہے کہ ہم انہیں ایران میں تیل کی تنصیبات پر مستقبل میں کسی بھی حملے کے بارے میں پیشگی اطلاع دیں. اس معاملے سے باخبر ذرائع کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ نے اپنی درخواست کی 3 وجوہات بتائی ہیں. اس طرح کے حملے ایرانی عوام کو نقصان پہنچاتے ہیں جن کا ایک بڑا حصہ حکومت کی مخالفت کرتا ہے. یہ وہ سوچتے ہیں کہ جناب وہ مخالفت کرتا ہے. ٹرمپ کا مقصد جنگ کے بعد ایران کے تیل کے شعبے کے ساتھ تعاون کرنا ہے. اس کے حملے خلیجی ریاستوں میں توانائی کے بنیادی ڈھانچے پر بڑے پیمانے پر ایرانی جوابی حملے کر سکتے ہیں. سو بیسکلی ان کا یہ کہنا ہے کہ جی آپ ان کی ریفائنریاں اڑائیں گے, وہ ان کی ریفائنریاں اڑائیں گے, اور الٹیمیٹلی جب دونوں سائڈ سے ریفائنریاں اڑیں گی تو نقصان کیا ہوگا, تیل کی قیمت جو ہے وہ اوپر کی طرف چلی جائے گی. بائی دا وے تیل کی قیمت کی جہاں پہ بات ہو رہی ہے تو یہ آپ کے سامنے ہے, آئل جو ہے وہ جناب اس وقت $87 کے اوپر جو ہے وہ ٹریڈ ہو رہا ہے. آہستہ 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 جو ہے اس کی ڈپ جو $119 سے سٹارٹ ہوئی تھی وہ اس وقت $87 کے اوپر ہے. ذہن میں رکھیے گا, میں ابھی ڈیٹا میں چیک کر رہا تھا تو اس جنگ کے شروع ہونے سے ایک دن پہلے تک آئل کی پرائس جو ہے وہ $76 تھی, اور جیسے ہی آئل وہ جنگ ہوئی ہے اور اس کے اگلے دن جو ہے وہ آئل جو ہے وہ $78 سے سٹارٹ ہوا ہے, $78 سے سٹارٹ ہوا اور کرتے 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 $119 تک یہ گیا ہے. اور اس کے بعد یہ سلائڈ جو ہے وہ آپ دیکھ لیجئے آہستہ آہستہ جو ہے وہ نیچے آئی ہے. ایکچولی اس نے لو جو ہے وہ $79 کا لگایا ہے, نیچے سب سے نیچے جو باٹم ابھی ہٹ کیا اس نے 79 کی ہے, لیکن ایک دم جو ہے دوبارہ اس کے اندر جو ہے وہ انکریز آیا اور $87 کے اوپر یہ چلا گیا, یعنی تقریباً $7 کا اضافہ جو ہے اس کے اندر ریکارڈ کیا گیا. وہ $7 کا جو اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جناب CNN سے بات کرنے والے ایک امریکی انٹیلیجنس سے واقف 2 افراد کے مطابق یہ خبر ہے بیسیکلی جس کی وجہ سے انکریز بتایا جا رہا ہے, وہ ایران نے آبنۂ ہرمز میں بحری بارودی سرنگیں بچھانا شروع کر دی ہیں. اب یہ بارودی سرنگیں جو ہے یہ کوئی نیا کانسیپٹ نہیں ہے, یہ ورلڈ وار 1 کے اندر, ورلڈ وار 2 کے اندر بھی جو ہے یہ اس وقت بھی ہوتا تھا. اس وقت ذرا ٹیکنالوجی تھوڑی پرانی تھی لیکن ٹیکنیک جو ہے وہ یہی ہوتی تھی. اس وقت ایک بڑے بڑے یوں کر کے بالز ہوتے تھے, لوہے کے جو ہے وہ بڑے ہیوی بالز ہوتے تھے, ان کے اندر بارودی مواد جو ہے وہ موجود ہوتا تھا, ان کے باہر جو ہے وہ پنز لگی ہوتی تھیں, اور بیسیکلی جب بھی کوئی جہاز جو ہے بحری جہاز جب آتا تھا دشمن کا, اگر اس ایریا کو کراس کرنے کی کوشش کرتا تھا اور اگر اس کا جو شپ ہوتا تھا وہ اگر سامنے ہی وہ جو اگر بال ہے, اچھا وہ فلوٹنگ بالز ہوتے تھے, وہ بیسکلی سمندر کی تہہ کے اوپر جو ہے وہ تیر رہے ہوتے تھے, اور اگر کوئی شپ آتا تھا اور آ کے اس کو ہٹ کرتا تھا تو وہیں پہ دھماکہ ہو جاتا. تو جب وہاں پہ دھماکہ ہوتا تھا تو اس کے نتیجے میں اس جہاز کے اندر جو ہے وہ سوراخ ہو جاتا تھا, جب سوراخ ہوتا تھا پانی اندر جاتا تھا تو جہاز جو ہے وہ سنک کرنا شروع کر دیتا تھا. تو عام طور پہ دشمن ممالک کے جہازوں کو انٹر ہونے سے روکنے کے لیے بارودی سرنگیں جو ہیں وہ بچھائی جاتی تھیں. تو اب ایران کے حوالے سے یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ اس نے آبنۂ ہرمز کے اوپر جو ہے وہ بارودی سرنگیں بچھا دی ہیں, اور جو کہ توانائی کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ آئل کے حوالے سے ایک بڑا آئل روٹ ہے, بڑا امپورٹنٹ ٹرانسپورٹ روٹ ہے, آئل اینڈ گیس کا بڑا امپورٹنٹ روٹ ہے. تقریباً 20% آپ کی آئل کی پروڈکشن جو ہے وہ یہیں سے پاس کرتی ہے. تو ذرائع کہہ رہے ہیں کہ جی حالیہ دنوں میں صرف چند درجن بچھائے گئے ہیں, لیکن ایران کے پاس ہزاروں نہیں تو سینکڑوں کو تعینات کرنے کی صلاحیت ہے, جو اسلامی انقلاب گارڈ کور کے ذریعے چلائی جانے والی اپنی چھوٹی کشتیوں اور بارودی سرنگوں کے 80 سے 90% تک کو برقرار رکھے ہوئے ہے. سو بیسکلی ایون دو بڑے بڑے شپس جو ہیں جو امریکہ کلیم کر رہا ہے کہ جی ہم نے اڑا دی ہیں, لیکن ان کے پاس چھوٹی کشتیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ تعداد میں بتایا جا رہا ہے موجود ہیں, اور چھوٹی کشتیوں کا
جہاں پہ ان کا سائز البتہ چھوٹا ہوتا ہے لیکن ان کو ایک ایڈوانٹیج بہت ہوتا ہے, ان کی سپیڈ بہت تیز ہوتی ہے, تو ان کو پکڑنا بہت مشکل ہے. کشتی جتنی چھوٹی ہوگی اور اس کے موٹر جو ہے اس کے ساتھ اتنی اسٹرانگ ہے, تو اس کو مونور کرنا سمندر کے اندر بڑا آسان ہوتا ہے. تو اس کے ذریعے بتایا جا رہا ہے کہ جناب یہ بارودی سرنگیں جو ہیں آبنۂ ہرمز میں ایران نے بچھا دی ہیں. اب ٹرمپ نے پہلے ایک بیان دیا, اس کے بعد ایک اور بیان دیا. جو پہلا بیان تھا اس نے کہا, میں پڑھ دیتا ہوں, اس نے کہا if Iran has put out any mines in the Hormuz Strait and we have no reports of them doing so. انہوں نے کہا ہمارے پاس کوئی خبر نہیں ہے کہ انہوں نے یہ مائنز بچھائی ہیں. ابھی آپ دیکھیے گا اس کو دھچکا کیسا لگتا ہے. So we want them removed, کہ جی we want them removed immediately, کہ جی آپ اس کو فوراً جو ہے اس کو ہٹا دیں. If for any reason mines were placed and they are not removed forthwith, the military consequences to Iran will be at level never seen before. If, on the other hand, they remove what may have been placed, it will be a giant step in the right direction. Additionally, we are using the same technology and missile capabilities deployed against drug traffickers to permanently eliminate any boat or ship attempting to mine the Hormuz Strait. This will be dealt with quickly and violently. Beware. تو وہ کہہ رہا ہے کہ جی مجھے پتہ لگا ہے کہ ایران نے جو ہے وہ یہ مائنز جو ہیں وہاں پہ بچھائی ہیں, سرنگیں بچھائی ہیں. میرے پاس ابھی تک کنفرم نہیں ہے کہ ایسا ہوا ہے, اور اگر لیکن ایسا ہوا ہے تو ایران اس کو ہٹا دے. اگر آپ نے ہٹا دیا تو یہ صحیح ڈائریکشن میں ہوگا, ورنہ اس کا نقصان جو ہے آپ کو بہت ہوگا. مطلب میں ایکچولی ہنسی آ رہی تھی جب میں نے ایکچولی ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بیان پڑھا کہ بھائی آپ دنیا کی طاقتور ترین فوجی قوت ہونے کا آپ اعلان کرتے ہیں, اور آپ کو ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ ایکچولی مائنز بچھائی گئی ہیں نہیں. مطلب اتنی مہنگی ترین آپ کے پاس سیٹلائٹس, ڈرونز آپ کے پاس, اسپائی نیٹ ورک آپ کے پاس, CIA آپ کے پاس, پینٹاگون آپ کے پاس, موساد آپ کے لیے کام کر رہا ہے, اور آپ کو یہی کنفرم نہیں ہے کہ انہوں نے مائنز بچھائی ہیں کہ نہیں بچھائیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا ایکچولی ایک اور بیان سامنے آتا ہے, اور وہ کہتا ہے مجھے بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ پچھلے چند گھنٹوں کے اندر ہم نے 10 غیر فعال بارودی سرنگ بچھانے والی کشتیاں اور یا بحری جہازوں کو نشانہ بنایا ہے اور مکمل طور پہ تباہ کیا ہے. تو یعنی اس کے بعد جو ہے اس کو احساس ہوا ہے, اس کو پتہ لگا کہ ہاں جی ایکچولی ان کشتیوں کے ذریعے جو ہے وہ بارودی سرنگیں بچھائی جا رہی ہیں. بہرحال اب لیٹسٹ رپورٹ جو ہے, اور ایکچولی یہ جو آپ آئل کی پرائسز کے اندر بھی ایک ٹک دیکھ رہے ہیں جو اوپر کی طرف آیا ہے, دوبارہ 79 سے 87 کی طرف آیا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ جناب یہ خبر آئی کہ آبنائے ہرمز کے اندر جو ہے وہ ایران نے یہ بارودی سرنگیں بچھا دی ہیں. اس کے علاوہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا یہ دعویٰ کہ ایران امریکہ یا امریکی افواج پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا, خواہ احتیاطی طور پر ہو یا پیشگی طور پر, سراسر جھوٹ ہے. اس جھوٹ کا واحد مقصد آپریشن ایپک مسٹیک کو درست ثابت کرنا ہے. یہ غلط مہم جوئی اسرائیل کی طرف سے بنائی گئی تھی اور اس کی قیمت عام امریکیوں نے ادا کی ہے. اچھا, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ایکچولی جو بیانات دے رہا ہے اس میں بار بار یہی کہہ رہا ہے کہ جناب اگر ہم یہ حملہ نہ کرتے تو انہوں نے اٹامک بم بنا لینا تھا, اور انہوں نے اٹامک بم بنا لینا تھا تو اس کے بعد انہوں نے ہم پہ حملہ کر دینا تھا, یا اسرائیل کے اوپر انہوں نے حملہ کر دینا تھا. بینجامن نیتنیاہو بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ٹرمپ بھی یہی کہہ رہا ہے. اچھا, انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ انہوں نے عراق کے اندر بھی ایگزیکٹلی یہی سب کچھ کیا تھا. انہوں نے ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کے حوالے سے اس وقت بات کی تھی کہ جناب ان کے پاس وہ ہیں. صدام حسین نے جو ہے وہ WMDs جو ہیں اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں, اور اس کی وجہ سے جو ہے دنیا کے اندر یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. سب سے پہلے ذہن میں رکھیے گا کہ کوئی بھی امریکی صدر جب بھی کوئی جنگ شروع کرتا ہے تو اس کا سب سے پہلا جو ہتھیار ہوتا ہے جو وہ استعمال کرتا ہے, اور وہ اپنی عوام کے اوپر استعمال کرتا ہے, وہ ہتھیار بھلا کون سا ہے؟ ڈر کا. آپ ڈر کریٹ کریں, آپ ڈر اتنا کریٹ کریں کہ عوام جو ہے وہ آپ کے اس ڈر کی غلام بن جائے, اور اس کے بعد یہ ماننے پہ مجبور ہو جائے کہ ہاں جی بہت بڑا خطرہ ہے, کر دو تہس نہس کر دو. اس سے پہلے کہ وہ ہم پہ ایک وہ لفظ استعمال ہوتا تھا, مجھے یاد ہے جارج بش یہ لفظ جو ہے وہ استعمال کرتا تھا, پری ایمپٹیو اسٹرائک. پری ایمپٹیو اسٹرائک جو ہوتا ہے وہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جناب اس سے پہلے کہ وہ حملہ کرے ہم حملہ کر دیتے ہیں. اچھا, وہ حملہ کرے یا نہ کرے, لیکن اس کی کہانی پوری کی پوری جو ہے وہ بلڈ کر دی جاتی ہے کہ بھائی سب تمہیں نہیں پتہ ساڑھے حملہ ہونے والا ہے, کر دو ان کو اڑا دو, تہس نہس کر دو. پہلے شہر کے شہر آپ نے اڑا دیے, آپ کے پاس کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں ہے. ایون دو اقوام متحدہ کے اندر ان کے ایکسپرٹس بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب ایران نے کسی قسم کا جوہری پروگرام جو ہے وہ شروع نہیں کیا ہوا تھا, نہ وہ کوئی ایسے جوہری ہتھیار بنا رہا تھا. لیکن آپ نے پھر بھی جو ہے پوری کی پوری قوم کے اوپر آپ چڑھ دوڑے, آپ نے ان کا جو دارالحکومت تھا اس کو تہس نہس کر کے رکھ دیا, بمباری ایسے آپ نے کی ہے, 50 بم 100 بم تو معمولی سی بات ہے. مطلب جس قسم کی ڈسٹرکشنز ہوئی, جہاں پہ اتنے بچے مارے گئے, بوڑھے, عورتیں, وہ جو جس بڑی تعداد میں مارے گئے ہیں اس کا کون جواب دے گا؟ صرف اس بنیاد کے اوپر کہ آپ کو شک تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے. مطلب یہ بالکل وہی والی بات ہے کہ اگر تو ایک منٹ کے لیے آپ اس کو جرم سمجھے بھی, جرم ہوا نہیں لیکن سزا آپ نے پہلے سنا دی. یہ بالکل وہی والی بات ہے. کسی بھی دنیا کی عدالت کے اندر جو ہے وہ جرم ہونے سے پہلے سزا نہیں دی جا سکتی. ایسا ہو ہی نہیں سکتا, ممکن ہی نہیں ہے. یہاں پہ سزا کس بات پہ دی جا رہی ہے؟ مینوں لگتا ہے تو سوچیا ہے یہ اس بنیاد کے اوپر سزائیں دی جا رہی ہیں.
تو بہرحال وہ ایران تو خیر اپنا مقابلہ کر رہا ہے. اس کے علاوہ اب آگے ذرا سنیے گا کہ امریکن سینیٹرز جو ہیں اس کے اوپر کیا کہہ رہے ہیں. امریکی سینیٹر ہیں کرس مرفی, انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی اور انہوں نے کیا بیان دیا. انہوں نے کہا میں ابھی جنگ کے بارے میں 2 گھنٹے کی بند دروازے کی کلاسیفائڈ بریفنگ سے آیا ہوں. یعنی ان کو کلاسیفائڈ بریفنگ جو ہے وہ دی گئی تھی جنگ کے حوالے سے. کہتے ہیں اس سے مجھے صرف اس بات کی تصدیق ہوئی ہے کہ یہ مکمل طور پر بے ربط ہے, یعنی اس کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے, ان کو کچھ نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا کرنا ہے. ہم اپنے بیان کردہ مقاصد میں سے کسی کو بھی حاصل کرنے کے قابل نہیں ہیں. واقعی ایسا کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم یعنی ایران کے جوہری پروگرام کو تباہ کرنے کے قابل ہو جائیں, کیونکہ اس کا بیشتر حصہ زیر زمین دفن ہے. آپ کو یاد ہے ہم نے پچھلے ایکچولی اتوار کو صبح 10 بجے ہم نے پوڈ کاسٹ ریلیز کیا تھا, جس میں ہمارے ساتھ جان حسین ہمارے ساتھ جو ایرانی صحافی ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود تھے, اور انہوں نے یہ بات بتائی تھی کہ جناب ان کے تمام تر جو خطرناک ترین ہتھیار ہیں وہ انہوں نے آدھا کلومیٹر نیچے جو ہے زیر زمین انہوں نے چھپائے ہوئے ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے وہ امریکہ وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا. ان کا بنکر بسٹر بامز جو یہ لوگ استعمال کرتے ہیں, یا اگر وہ کر بھی لیں وہ صرف چند سو میٹر تک جاتا ہے, وہ 500 میٹر سے نیچے گئے ہوئے ہیں, تو آپ وہاں تک پہنچ ہی نہیں پائیں گے. تو یہ امریکی سینیٹر بھی جو ہے وہ یہی بات کر رہا ہے, اور اس نے کہا اور جب تک ہم زمینی حملہ نہ کریں جو اس سے بھی زیادہ تباہ کن اور اس سے بھی زیادہ غیر مقبول ہوگا. یعنی کہ اس کا کہنے کا مقصد ہے کہ اگر آپ نے کرنا بھی ہے تو آپ کو اپنے کمانڈوز جو ہیں وہ ایران کے اندر اتارنے پڑیں گے, اور اگر آپ اتاریں گے تو ظاہری بات ہے پھر امریکی فوجی بھی جائیں گے. اب تک 9 امریکی فوجیوں کے حوالے سے, جس میں ایک خاتون امریکی فوجی بھی شامل ہے, ان کی تصاویر جو ہے وہ کل ہی منسٹری آف ڈیفنس اور جو ان کا سیکٹری وار ہے اس کی جانب سے پیٹ ہیکسٹ اس کی جانب سے ریلیز کی گئی, اور اس کے اندر ایک عورت کی بھی جو ہے وہ تصویر تھی. تو اور وہ ابھی تک اس طرح ہے کہ یہ تمام امریکی فوجی جو ہیں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ امریکی اڈوں کے اوپر موجود تھے, جو انہوں نے خلیجی ممالک کے اندر اڈے بنائے ہوئے ہیں, وہاں پہ جو بمباری ہوئی ہے یا وہاں پہ جو میزائلز یا ڈرونز وغیرہ ایران کے جا کے گرے ہیں, تو اس کے نتیجے میں یہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ جناب 9 فوجی ہمارے جو ہے وہ مارے گئے, ایون دو امریکہ کے اندر خود ایکسپرٹس اس بات کو ماننے سے انکاری ہیں. ایران تو بلکہ یہ کلیم کرتا ہے کہ تعداد بہت زیادہ ہے, سینکڑوں میں ہے یہ تعداد, لیکن آئی ڈونٹ نو, مطلب پینٹاگون کم از کم اس کو جو ایکسیپٹ کر رہا ہے وہ 9 کے بارے میں ابھی تک کر رہا ہے. لیکن جیسے اگر آپ نے کمانڈوز اتارے گراؤنڈ کے اندر پھر تو یہ تعداد تیزی سے بڑھے گی. تو اس کے بارے میں یہ سینیٹر جو ہے بات کر رہا ہے. اس کے علاوہ امریکہ کے وزیر توانائی کرس رائٹ نے ٹویٹ کیا ہے کہ امریکی بحریہ نے آبنۂ ہرمز سے گزرنے والے ایک تیل بردار جہاز کو حفاظتی حصار فراہم کیا ہے, یعنی کہ اس کو پروٹیکشن دی ہے. لیکن بعد میں انہوں نے یہ ٹویٹ پتہ نہیں کیوں ڈیلیٹ کر دیا. اب مجھے نہیں پتا کیوں ڈیلیٹ کیا, لیکن پہلے انہوں نے ایکچولی یہ ٹویٹ جو ہے وہ کیا تھا. اس کے علاوہ ایران کے پاسداران انقلاب کی بحریہ کے سربراہ علی رضا تنگسری نے خبردار کیا ہے کہ آبنۂ ہرمز سے گزرنے والا امریکہ یا اس کے اتحادیوں کے کسی بھی فوجی بحری جہاز کو نشانہ بنایا جائے گا. ان کا یہ بیان اس وقت سامنے آیا ہے جب امریکہ کے وزیر توانائی نے کہا تھا کہ امریکی بحریہ نے آبنۂ ہرمز سے گزرنے والے ایک تیل بردار جہاز کو حفاظتی حصار فراہم کیا ہے. بحریہ کے سربراہ کے مطابق آبنۂ ہرمز سے کسی تیل بردار جہاز کے امریکی فوجی حفاظت میں گزرنے کا دعویٰ مکمل طور پر بے بنیاد ہے. اگر امریکہ یا اس کے اتحادیوں کا کوئی بحری بیڑا اس راستے سے گزرنے کی کوشش کرے گا تو اسے ایرانی میزائلوں اور خودکش ڈرونز کے ذریعے روک دیا جائے گا. اب سمجھ آتی ہے کہ شاید اسی لیے انہوں نے ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا تھا, کیونکہ وہ خبر جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھی. اس کے علاوہ امریکی صدر کے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکاف نے کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایران سے بات چیت کے لیے تیار ہیں, لیکن کسی سفارتی حل کی کوئی علامت نظر فی الحال نہیں آتی. سی این این سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایران کی خطے کو دہشت زدہ کرنے کی کوششیں الٹا اثر ڈال رہی ہیں اور اس کے بجائے لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لا رہی ہیں. مثال کے طور پہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات جو ہیں وہ اس ساری چیز کے دوران کافی ایکچولی قریب آئے ہیں, جبکہ آج سے صرف چند ہفتے بلکہ چند مہینے پہلے جو ہے وہ آپس میں ان کے اختلافات جو ہیں وہ کافی زیادہ ہو گئے ہوئے تھے متحدہ عرب امارات کے اور سعودی عرب کے درمیان. لیکن اب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس ساری چیز میں, کیونکہ دونوں اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر ایران کی بمباری ہو رہی ہے, تو یہ دونوں ایکچولی ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے ہیں. اس کے علاوہ اسرائیل کے وزیر خارجہ نے ایک بیان دیا ہے. انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت ایران کے ساتھ لامتناہی جنگ نہیں چاہتی. جنگ ختم کرنے کے وقت کے بارے میں واشنگٹن سے مشاورت جو ہے وہ کی جائے گی. انہوں نے کہا کہ لمٹ لیس یا ٹائم لیس قسم کی جنگ جو ہے کہ یہ جنگ چلتی رہے اس سے جو ہے وہ ایسا نہیں ہے. یہ جنگ جو ہے وہ ایک کوئی نہ کوئی اس کا ٹائم لمٹ جو ہے وہ ضرور ہوگا. اس کے علاوہ امریکی اور اسرائیلی اہداف پر حملوں کی نئی لہر جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے. ایرانی پاسداران انقلاب کے مطابق امریکی اسرائیلی اہداف پر 3 قسم کے میزائل اور ہائپرسونک میزائل بھی جو ہے وہ فائر کیے گئے ہیں. ابوظہبی کے نزدیک الزفرا اور بحرین کے جوفر فوجی اڈوں پر امریکی فوجیوں کو نشانہ بنایا گیا ہے. اسرائیل میں رمات ڈیوڈ فوجی اڈے اور حیفا کے ہوائی اڈے کے اوپر بھی جو ہے وہ حملے کیے گئے ہیں. تل ابیب میں صہیونی فوج کے پوشیدہ میزائل لانچرز کو جو ہے میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا ہے. یہ جو ایک میزائل ہے ہائپرسونک میزائل, اس کا بھی استعمال جو ہے اب ایران نے شروع کر دیا ہے. وہاں پہ بحری جہازوں کو روکنے کے لیے جو ہے وہ سمندر میں سرنگیں بچھائی جا رہی ہیں, اور یہاں پہ جو ہے اب ہائپرسونک میزائل کا بھی جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے.
اس کے علاوہ لبنان میں اسرائیلی فضائی حملے کے نتیجے میں جناب 4 ایرانی سفارتکار جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے ہیں. ایرانی میڈیا کے مطابق یہ حملہ لبنان کے ایک حساس علاقے میں ہوا جس کے فوری بعد سیکیورٹی اہلکاروں نے علاقے کو سیل کر کے تحقیقات جو ہے وہ شروع کر دیں. ایرانی حکام نے اس واقعے کی شدید مذمت کی اور عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسرائیل کی جارحیت کو روکنے کے لیے فوری اقدامات کرے. تو یہ جناب تک کی اپڈیٹ تھی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.